جناب گجرات والوں سے سوال کریں گے، فتح مکہ کب ہوا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی پاک کی سیرت کے واقعات مرحلہ وار سوال و جواب کے ذریعے ہم سیکھتے جا رہے ہیں، اور اب آج بات ہوگی فتح مکہ اور اس کے آگے کے واقعات کی۔ سن 6 ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو سن 8 ہجری کے اندر کفار نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ بنی خزاعہ ان پر حملہ کیا، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی، چونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ عملی طور پر توڑ دیا تھا یہ حملہ کر کے۔ تو جب انہوں نے مدد طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو رمضان کے مہینے میں ہی فتح مکہ ہوئی، اور اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عمرہ بھی فرمایا، جسے عمرہ جعرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے جی۔ جناب سرگودا والوں سے سوال ہے، سن 8 ہجری میں کون کون سے مشہور واقعات رونما ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پر ملال ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو 1.5 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ مسجد نبوی میں پہلی بار لکڑی کا ممبر رکھا گیا، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 8 سن ہجری میں ہونے والے تاریخی واقعات ذرا غور کرتے جائیے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کے امتی ہیں، کیا ان کی سیرت کے بارے میں ہم معلومات رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اب سوال ہے گجرات والوں سے، تبوک کہاں ہے اور غزوہ تبوک کب ہوا؟ تبوک یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے، اور یہ مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ تبوک کا جو واقعہ پیش آیا یہ سخت کا سالی کے دور میں تھا، اور سواریاں کم، ہوا گرم، اور اسی طرح کا سالی تھی، اور تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری کو جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ غزوے کو جیش الاسرت یعنی تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ مسلمانوں نے پہلا حج کس سنہ ہجری میں کیا؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقعدہ 9 ہجری میں 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک قافلہ مکہ کی طرف بھیجا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نقیب الاسلام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے لیے اپنی قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی روانہ فرمائے، اور یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا حج تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کو گیا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا حج تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سود کی حرمت کب نازل ہوئی؟ سود کی حرمت 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ جناب 9 ہجری میں سود کی حرمت نازل ہوئی، اور 1 سال بعد 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبوں میں اس کا خوب اعلان فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سن 9 ہجری کو سنت الوفود یعنی وفود کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی حقانیت اور اہمیت واضح ہو جانے کے بعد
بہت سے قبائل محض قریش اور اہل مکہ کے دباؤ کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، مگر فقہ مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا، اور اس طرح ان کے فتح مکہ کے بعد فوج در فوج، جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف آنے لگے۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ یعنی لوگ ہلکا بگوش اسلام کی طرف آنے لگے، یہ فتح مکہ کے بعد 109 ہجری میں ہوا۔ اسی لیے اس سال کو سنت الوفود یعنی نمائندہ سال کہا جاتا ہے۔ جناب کل بھی جب لاسٹ سلسلے میں نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ فتح مکہ کے وقت 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا جو ہے وہ مکہ تشریف لائے تھے مدینے سے، مگر 10 ہجری میں جب میرے آقا حج فرماتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں عرفات کے میدان میں تو 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ ان 2 سالوں میں نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اس کا مطلب 9 ہجری میں بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ہے، ایک کال سلسلے میں شامل کریں گے اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ جی محمد شفیق اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا جو ابھی سرگودا میں پروگرام ہو رہا ہے بہت زبردست، بہت عالی شان۔ عبدالحبیب بھائی آپ کو، مدنی چینل کی پوری ٹیم کو، پورے عملے کو جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی محنت کی اور ماشاءاللہ اتنا زبردست پروگرام سجایا، اور خاص کر سرگودا